مہینے کا آخر آتے ہی کیا کبھی یہ خیال ذہن میں آیا ہے کہ یار یہ سارے پیسے آخر چلے کہاں جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ ایک بہت عام سی اور تھوڑی سی تکلیف دہ حقیقت ہے کہ ایک اچھی خاصی کمائی کے باوجود بھی اکثر مہینے کے آخر میں اکاؤنٹ بالکل خالی ہوتا ہے۔ ہم سب حیران ہوتے ہیں کہ اتنی محنت سے کمایا گیا پیسہ آخر کن جگہوں پر غائب ہو جاتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف کم آمدنی والوں کا نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی ہے جو ایک بہترین سیلری لے رہے ہیں مگر پھر بھی کچھ سیو نہیں کر پاتے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم رمیت سیٹھی کی کمال کی کتاب آئی ول ٹیچ یو ٹو بی رچ پر بات کریں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پہلے سے ہی کروڑ پتی ہیں، بلکہ یہ ایک نہایت پریکٹیکل گائیڈ ہے جو عام انسان کو مالی آزادی حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس میں کوئی مشکل فارمولے یا راتوں رات امیر بننے کے جھوٹے وعدے نہیں ہیں، بلکہ وہ ٹھوس اور سیدھے طریقے ہیں جو ہم اور آپ جیسے عام لوگوں کے لیے بنے ہیں۔ تو چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم امیر لوگوں کا فائنینشل سسٹم سمجھیں گے، پھر خرچ اور بچت پر بات ہوگی، اس کے بعد انویسٹمنٹ کی طاقت، ایک آٹومیٹڈ فائنینشل سسٹم بنانا، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ ایک سچی رچ لائف کا اصل مطلب ہوتا کیا ہے۔ چلیں جی، اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، امیر لوگوں کا فائنینشل سسٹم۔ عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ امیر ہونے کے لیے صرف اور صرف زیادہ کمانا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دراصل دولت مند لوگ اپنے پیسوں کو بہتر طریقے سے مینج کرتے ہیں۔ ایک منظم سسٹم کے بغیر تو مالی حالت کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ رمیت سیٹھی کا یہ فلسفہ واقعی لاجواب ہے کہ آپ کا فائنینشل سسٹم ہی آپ کا فائنینشل فیوچر بناتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر پیسوں کو سنبھالنے کا کوئی پکا اور باقاعدہ سسٹم ہی موجود نہیں تو چاہے آپ لاکھوں کما لیں، وہ بالآخر ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل جائیں گے۔ ایک مضبوط بنیاد کے بغیر کامیابی بس ایک خواب ہی رہتی ہے۔ تو اس رساؤ کو روکنا کیسے ہے؟ چند ابتدائی قدم اٹھانا بہت لازمی ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہر ایک روپیہ آخر جا کہاں رہا ہے۔ اپنے خرچوں کو ٹریک کریں، ایک حقیقت پسندانہ بجٹ بنائیں اور ان تمام فضول خرچیوں کو جڑ سے کاٹ دیں جو آپ کی زندگی میں کوئی خاص خوشی نہیں لاتی۔ یہ وہ پہلا قدم ہے جہاں پیسہ آپ کے کنٹرول میں آتا ہے، نہ کہ آپ پیسے کے کنٹرول میں۔ اب ہم دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں جہاں خرچ، قرض اور بچت کی بات ہوگی۔ دیکھیں، صرف کمانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ سے باہر کیسے اور کن چیزوں پر جانا چاہیے۔ پیسوں کے اسی بہاؤ کو کنٹرول کرنا ہی اصل گیم ہے۔ یہاں ایک زبردست کانسیپٹ آتا ہے، کانشیس اسپینڈنگ، یعنی باشعور اخراجات کا۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ انسان کنجوس بن جائے یا اپنی پسندیدہ چیزیں ہی چھوڑ دے، بلکہ آئیڈیا یہ ہے کہ جو چیزیں واقعی آپ کو دل سے خوشی دیتی ہیں، چاہے وہ ٹریولنگ ہو، کپڑے ہوں یا اچھی کتابیں، ان پر دل کھول کر خرچ کریں۔ لیکن جن چیزوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، ان پر خرچ بے رحمی سے روک دیں۔ روایتی مائنڈ سیٹ میں لوگ اکثر ایک جال میں پھنس جاتے ہیں۔ دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے یا نئے ٹرینڈز کو فالو کرنے کے لیے چیزیں خریدتے ہیں جو انہیں مالی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سمارٹ خرچ کا طریقہ ہے، جہاں آپ اپنے سچے شوق پر پیسہ لگاتے ہیں اور باقی سب غیر ضروری چیزوں کو اپنی لائف سے مائنس کر دیتے ہیں۔ ایک بات جو خاص طور پر ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ کہ سمارٹ خرچ کا مطلب انتہائی سادگی یا ہر چیز کا سستا آپشن ڈھونڈنا نہیں ہے۔ اصل مقصد بس یہ ہے کہ ان چیزوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے جن کی آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب ذرا کریڈٹ کارڈز کے خطرات اور ان کے سمارٹ استعمال کو دیکھیں۔ ابھی خریدو اور بعد میں پیسے دو والا مائنڈ سیٹ ایک بہت بڑا جال بن سکتا ہے۔ لیٹ فیس اور سود انسان کو ایسے دباؤ میں ڈال دیتے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وقت پر پیمنٹ کی جائے، فضول قرض سے بچا جائے اور ایک اچھی کریڈٹ ہسٹری بنائی جائے تو یہی کارڈز ایک بہترین ٹول بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم اصول کیا ہے؟ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ لوگ پہلے خرچ کرتے ہیں اور جو بچ جائے اسے سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی کچھ نہیں بچتا۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ مہینے کے شروع میں ہی سب سے پہلے بچت اور انویسٹمنٹ کے حصے کو الگ کر دیا جائے اور اس کے بعد جو رقم بچے اس سے اپنے خرچے پورے کیے جائیں۔ اور یہیں سے ہم اپنے تیسرے اہم موضوع پر آتے ہیں، انویسٹمنٹ کی طاقت اور دولت کو بڑھانا۔ صرف پیسے بچا کر تکیے کے نیچے یا بینک اکاؤنٹ میں رکھنے سے آپ امیر نہیں ہو جاتے، کیونکہ مہنگائی ایک خاموش قاتل کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسوں کی ویلیو کم کرتی رہتی ہے۔
جیسا کہ مصنف واضح کرتے ہیں، صرف بچت کرنے سے کوئی دولت مند نہیں بنتا۔ پیسوں کو صرف جمع کر کے آرام سے مت پڑا رہنے دیں، انہیں کام پر لگانا ضروری ہے۔ انویسٹمنٹ کے ذریعے ہی پیسہ مزید پیسہ بناتا ہے اور آپ کی مالی ترقی تیز ہوتی ہے۔ کمپاؤنڈ گروتھ یعنی مرکب منافع کا سارا جادو یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ عام بینک کی سیونگ کے مقابلے میں طویل مدتی سرمایہ کاری کا منافع وقت کے ساتھ راکٹ کی طرح اوپر جاتا ہے۔ بس تھوڑی سی مستقل مزاجی اور صبر چاہیے، اور وقت کے ساتھ پیسہ حیران کن حد تک کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہی وہ جادو ہے جو بڑے بڑے انویسٹرز استعمال کرتے ہیں۔ اب باری آتی ہے اس پوری کتاب کے سب سے کمال آئیڈیا کی، خودکار یعنی آٹومیٹڈ فائنینشل سسٹم۔ ایک ایسا سیٹ اپ بنانا جہاں دولت خود بخود بڑھے اور آپ کو روزمرہ کی بنیاد پر اپنی ول پاور یا ڈسپلن کا زور نہ لگانا پڑے۔ یہ آٹومیٹڈ انجن آخر کام کیسے کرتا ہے؟ بہت ہی سمپل ہے۔ جیسے ہی تنخواہ اکاؤنٹ میں آئی، ایک مخصوص رقم خود بخود سیونگ اکاؤنٹ میں چلی گئی، ایک حصہ سیدھا انویسٹمنٹ میں چلا گیا، اور آپ کے ماہانہ بلز بھی خود بخود پے ہو گئے۔ اس طرح آپ روزمرہ کے فیصلوں کی تھکاوٹ اور ٹینشن سے بالکل فری ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں جو بات واقعی سوچنے والی ہے وہ یہ کہ ہم اکثر اپنی ناکامیوں کا الزام اپنے ڈسپلن کی کمی کو دیتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی ول پاور ایک محدود سی چیز ہے جو جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ کامیابی کا اصل راز ایک درست اور خودکار سسٹم بنانے میں ہے۔ ایک بار سسٹم سیٹ ہو گیا تو وہ کبھی نہیں تھکتا اور بس اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان سب ہندسوں اور حساب کتاب سے تھوڑا ہٹ کر ذرا اس بات پر توجہ دیں کہ آخر یہ سب کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک سچی، حقیقی، رچ لائف آخر ہوتی کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک بہترین اور امیر زندگی کا مطلب ہر انسان کے لیے بالکل الگ ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے یہ اپنا ایک خوبصورت گھر لینا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے پوری دنیا گھومنا، اور کسی کے لیے بس اپنے خاندان کے ساتھ سکون کا وقت گزارنا۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی اور کے خواب کو کاپی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت گہرا سبق ہے کہ ہمیں صرف پیسوں کا ڈھیر لگانے کے پیچھے اندھا دھن نہیں بھاگنا چاہیے۔ پیسہ بذات خود کوئی منزل نہیں ہے، یہ بس ایک ٹول ہے، ایک اوزار، اور اس اوزار کا اصل مقصد ایک ایسی زندگی بنانا ہے جو آپ کو دلی سکون اور خوشی دے سکے۔ تو اس جائزے کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے، آپ کے لیے آپ کی پرسنل رچ لائف کیسی دکھتی ہے؟ اس مقصد کو بالکل کلیئر کریں اور آج ہی سے اپنا آٹومیٹڈ فائنینشل سسٹم بنانے کا پہلا قدم اٹھائیں، کیونکہ یاد رکھیں، جب منزل صاف نظر آ رہی ہو تو سفر خود بخود آسان اور مزیدار ہو جاتا ہے۔